میں میزان کے لیکچرز دوبارہ سن رہا تھا، اور اس میں جو مبادیۃ تدبر قرآن ہے، اس میں آپ نے متشابہات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ میں نے تفسیر میں بھی دیکھا ہے، آپ نے کچھ جگہوں پہ مینشن کیا ہے تفسیر کرتے ہوئے آیات کی کہ یہ متشابہات ہیں، اور کچھ جگہوں پہ مینشن نہیں بھی کیا۔ تو پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ صرف وہی آیات ہیں متشابہات جن کو آپ نے وہاں پر تفسیر میں بیان کر دیا اور باقی نہیں ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ صرف مثالاً آپ نے صرف ان کو متشابہات کہا ہے، تو باقی جتنی بھی آیات ہیں اس میں کسی صاحب علم کو اس پہ کام کرنا چاہیے، بتائے کہ بھئی قرآن میں یہ والی آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی آیات کو اٹھا کر سائنس کے ساتھ گڑبڑ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی چیز کا متشابہ ہونا کسی کے لیے بھی خلجان کا باعث نہیں بن سکتا یا اس پر کوئی بحث نہیں پیدا ہو سکتی، وہاں اس کو بیان بھی نہیں کیا، اور جہاں ایسا ہو سکتا تھا وہاں اس کو بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب یہ دو طریقوں سے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ایک مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہو گیا۔ تو یہاں یہ اسی طرح بیان ہوا ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کے بعد بادشاہ تخت نشین ہو گیا، تو یہ حکومت کی اور اقتدار کی تعبیر بن جاتا ہے۔ یہاں یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ عرش ہو جس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہو گئے، چنانچہ یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اسی کے لحاظ سے آپ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن سورہ حاقہ میں مثال کے طور پر یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن 8 فرشتے تیرے پروردگار کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں تو عرش ہر حال میں تخت ہے، لیکن وہ کیا تخت ہے؟ وہ ہمارا تخت نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے وہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ وہ تخت اللہ کے شایان شان جو تخت ہونا چاہیے اسی طرح کا تخت ہے۔ چنانچہ وہاں اگر آپ نکال کے البیان کو دیکھیں گے تو میں نے لکھا ہوگا کہ یہ امور متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو جہاں میرے خیال میں بالکل واضح ہے وہاں میں نے اس کو نہیں لکھا، اور جہاں وضاحت کی ضرورت تھی وہاں کر دی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی شخص کے کام انجام دے تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، یہ اچھی رہنمائی ہوگی اگر ایک چھوٹی سی کتاب اس طرح کی مرتب کر دی جائے جس میں صرف نمبر لگا کر یہ بتا دیا جائے کہ یہ قرآن کی آیات متشابہات ہیں، تو یہ لوگوں کی ایک خدمت ہوگی، اس لیے کہ اس میں بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کر دی ہیں۔ متشابہات کا تعلق اس عالم کے حقائق کے بیان سے ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی وہ عالم نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اس کے اس دنیا میں دیکھے جانے کا امکان ہے۔ یہ دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ماضی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے اس کے وجود میں آنے کا مشاہدہ نہیں کیا۔ چنانچہ اگر اس دور کی کوئی چیز بیان کی جائے گی تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ متشابہات ہی کا طریقہ ہوگا، یعنی ہماری موجودہ دیکھی ہوئی دنیا میں کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کر ان سے تشبیہ دے کر ہمیں قیاس کرایا جائے گا کہ تم یہ چیز دیکھ رہے ہو، بس اس سے ملتا جلتا معاملہ اس طرح ہوا، کیونکہ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں۔ ہم تو اپنی زبان میں انہی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں یا انہی کا تصور بھی کر سکتے ہیں جو یا ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہیں، اور یا یہ کہ ہم اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر ان کا تصور کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے ایک اچھی بات کہی ہے، اگر کوئی شخص یہ کام کرے اور چھوٹا سا رسالہ مرتب کر دیں تو لوگوں کی اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے۔